من مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ خالق کائنات نے ان کو اس وقت ایک امت کے برابر قرار دیا جب سارے لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا ولولہ، ان کا جذبہ اور ان کی دعوت اور اس کے اوپر عزیمت کا راستہ اختیار کرنا، یہ آج کے جوانوں کے لیے بہت اہم سبق دیتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا کہ ابراہیم تمہارا الہ تو نظر نہیں آتا، لیکن ہم جس ستارے کی عبادت کرتے ہیں وہ نظر بھی آتا ہے، چمکتا بھی ہے، بلند بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواباً کہنے لگے لا احب الآفلین، اگر یہ رب ہے تو رب ڈوبتا نہیں، رب صرف اندھیرے کے اندر نہیں چمکتا، رب کی روشنی ہمہ وقت نظر آتی ہے۔ آپ کا یہ ستارہ دن چڑھتا ہے تو غائب ہوتا ہے۔ کوئی اور دلیل پیش کیجئے جو سمجھ میں بھی آئے اور جو دلیل بھی بنے۔ لوگوں نے کہا کہ بات تیری ٹھیک ہے، لیکن جو چاند ہے وہ تو پھر چاند ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، چمکتا ہے آسمان کے اوپر، چودھویں کا بن کے جب آتا ہے تو ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑتی ہے، آپ اس کو کہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ گمراہی ہو جاؤں گا۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح کہ چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے، وہ تو سورج کا محتاج ہے، اس سے روشنی لے کر چمکتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، یہ رہتا ایک ہی ہے، جتنی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اتنا چمکتا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور رب وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت رہے، یہ کبھی کم ہو کبھی بڑھے، دن میں مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے، یہ رات کے وقت نکلتا ہے، میں مسئلہ لے کر رات کا انتظار کروں۔ لوگوں نے کہا اگلی دلیل لیجئے، اگر آپ نہیں مانتے، نہ چاند کو مانتے ہیں نہ ستارے کو مانتے ہیں، چلیے آپ سورج کے سامنے ہی ماتھا ٹیک لیجئے۔ کہا ہاں یہ دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، اس میں گرمی اور جوش موجود ہے، لیکن یہ بھی شام کے وقت غروب ہوتا ہے اور اس کی بھی حکومت باقی نہیں رہتی۔ میں تو اس رب کے سامنے اپنا چہرہ جھکانے لگا ہوں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں جھکتا اسی کی جانب ہوں جس نے زمین بھی پیدا کی، آسمان بھی اسی کے بنائے ہوئے، یہ سورج چاند ستارے باطل ہوائیں یہ سارے اسی کی تخلیق کرتے ہیں، تم سارے میرے خلاف ایک ہو جاؤ، میں ایک اکیلا اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ قوم نے کہا ابراہیم تو ان کو نہیں مانتا، نہ مان، لیکن یہ جو ہمارے نیک بزرگ گزر چکے ہیں ان کو کچھ نہ کہیو، وگرنہ ہم ہوں گے اور تم ہوگے، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے میلے میں چلیے۔ فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، بیزار ہوں، تمہارے بتوں کے سامنے میں نہیں جھک سکتا۔ ساری قوم میلوں ٹھیلوں میں مصروف ہوئی، مگن ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، باقی سارے توڑ دیے۔ لوگ آئے واپس اور آ کر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا ہے۔ کہا یہ کس ظالم نے حرکت کی ہے؟ آواز آئی سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ایک جوان کو سنا ہے جس کی معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ کہا اس کو بلائیے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، اسے لوگوں کے سامنے لائیے، پتہ تو لگے کہ ہمارے خداؤں کی، ہمارے بھگوانوں کی ہتھیاں کس نے کر دی۔ ابراہیم کو لایا گیا، کہا ابراہیم یہ حرکت تو نے کی ہے؟ کہا مجھے کیا پتا ہو، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے کے کلہاڑا کندھے کے اوپر پڑا ہوا ہے، جس کے پاس آلہ قتل ہو وہی مجرم ہوتا ہے، رنگے ہاتھوں مجرم آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کو پوچھئے، ہو سکتا ہے اسے دوسروں کی خدائی آنکھ میں رڑکتی ہو، اس لیے اس نے سب کو مار دیا، اپنے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے کھڑا ہے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ قوم کو چپ لگ گئی، سانپ سونگ گیا، کہنے لگی ابراہیم تو جانتا ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اپنی زبان سے بولا۔
کہا اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تف ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پر بھی، جو نہ تمہاری پکار سن سکے، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکے، نہ تمہاری پکار کو دیکھ سکے. تم تڑپتے ہو، بلکتے ہو، اپنی مصیبتیں، حاجتیں، مشکلات ان کے سامنے لا کے رکھتے ہو، لیکن یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کرتے، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں بنتے. تف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی. قوم کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اپنے پچھلوں کی بات ان کو رڑک گئی اور کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، پکڑ کے اس کو آگ میں جھونک دیجئے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. قوم نے آگ جلائی. اللہ نے پھر فیصلہ کر دیا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِیم، اے آگ تو نے ابراہیم کو نہیں جلانا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی. ایک آخری وقت ان کا آیا جس میں اللہ رب العالمین نے ساری قربانیوں کا ان کو انعام دیا. اور وہ انعام کیا تھا؟ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم آپ کی ساری قربانیوں کا بدلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کریں گے، اس کی تعمیر کریں گے، تاکہ جو بھی لوگ یہاں پر رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، نماز کے لیے، طواف کے لیے، حج اور عمرے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں، آپ ان کے لیے اس گھر کی صفائی کیجئے، اس کے تعمیراتی کاموں میں حصہ لیجئے، آگے بڑھئے. اور یہ آپ کا بیٹا جوان اسماعیل آپ کے ساتھ کھڑا ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب یہ گھر بن گیا، جب اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کچھ دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلی دعا کی سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ پہلی دعا ہماری یہ ہے اس شہر کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے، اس شہر کو امن اور سکون والا بنا دے، یہاں بے سکونی اور فساد نظر نہ آئے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد آگے آنے والی ہے، یہاں میرا بیٹا اسماعیل آباد ہے، اس کی نسل بڑھنے والی ہے. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اے اللہ بتوں کی پرستش سے، غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ کر دینا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت جو ہیں یہ بڑے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اے اللہ یہ میرا راستہ نہیں، جو میرے پیچھے لگے گا وہ تو کامیاب. اے اللہ جس نے بتوں کے سامنے مشکل کشائی پیش کر دی، جس نے ان کے سامنے قربانی اور نظر نیاز رکھ دی، اے اللہ وہ تو گمراہی کی دلدل میں گر پڑا. اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرا یہ حرمت والا گھر ہے، اس کی لاج بھی تو نے رکھنی ہے، اس کی عزت کا بھی تو ہی محافظ ہے اور اس کی حرمت کا بھی تو ہی محافظ ہے. اے اللہ تیرے حکم پر اس کو تعمیر تو کر چلا ہوں، لیکن ربنا تقبل منا، اے اللہ تو میری اس بندگی کو، میری اس عبادت کو مجھ سے قبول بھی کر لینا. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، ہم تیرے سامنے جھکنے والے بن جائیں. اور جب اللہ رب العالمین نے یہ سارا کام ان سے لیا، اسحاق عطا کیے، اسماعیل عطا کیے، اللہ رب العالمین کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے. الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. وتقبل دعاء، اے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کر. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، جو میرے والدین ہیں، جو میرے بڑے ہیں، اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے. اور پھر اے اللہ کل قیامت کے دن ہمارے حساب میں آسانی کر دینا، ہمیں کل قیامت کے دن جب اپنے سامنے کھڑا کرنا تو ہمارے لیے آسانیاں کر دینا. ابراہیم علیہ السلام جو نقطہ دے کر گئے کہ اے اللہ اس گھر کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اس کی حرمت اور عزت تیرے ذمے ہے. اے اللہ تو جانے اور تیرا گھر جانے، ہمارا کام ہے تیری بندگی کرنا، تیرا کام ہے اس شہر کو امن والا بنانا.
تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حبشہ کے اندر ابرہہ نام کے ایک شخص نے ایک کلیسا گرجا بنایا، اور گرجا بنانے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ مکہ میں بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ مکہ میں بیت اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کا حج موڑ کر اس گرجے کے اندر لے کر آؤں گا، اور اس گرجے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں وہ عزت اور مقام لاؤں گا جو اس گھر کو ملا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی سیاست لڑا کر اپنے اس گرجے کو آگ لگوائی اور الزام سارا مکہ والوں پر لگایا، اور ایک بہت بڑی فوج، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 60,000 کے قریب اس نے اپنا لشکر جمع کیا، جس میں 13 کے قریب ہاتھی تھے، ان سب کو لے کر وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عربوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یاد رہے کہ مکہ میں مکہ والوں کے اوپر اللہ کا یہ خاص کرم تھا، وہ جتنے بھی گرے پڑے تھے، جتنی بھی بری عادتوں کے اندر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ پورے عرب کے اندر ان کی عزت تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں۔ اب یہ پورا لشکر مکہ کی طرف رواں دواں تھا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، اور عربوں کے اندر اتحاد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹولیوں میں اگر اس لشکر کے ساتھ ٹکرائے بھی تو سارے کے سارے مر گئے۔ مکہ کے بالکل قریب آ کر میدان عرفات میں ابرہہ نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈلوایا، اور وہاں پر جتنے بھی مکہ والوں کے جانور چل رہے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ لوگوں کو خبر ملی تو لوگ عبد المطلب کے پاس آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور یہ ان دنوں مکہ کے سردار تھے۔ عبد المطلب کو کہا کہ آپ جا کر ان سے بات کیجئے اور اس کو کہیے کہ اس گھر کے اوپر حملہ نہ کرے، جو مانگے گا ہم اسے دے دیں گے، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہم سے کوئی ٹیکس لینا چاہتا ہے ہم اسے ٹیکس دے دیں گے، جو وہ مانگتا ہے لے لے، لیکن اس گھر کو کچھ نہ کہے، کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے اس بات کو کہ واقعتاً یہ ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے۔ گو شرک ان کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ کی بندگی وہ کسی حد تک کر ہی لیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ عبد المطلب، ان کے 200 اونٹ بھی ان جانوروں کے اندر شامل تھے جو ابرہہ نے اغوا کر لیے تھے۔ عبد المطلب اس کے دربار میں پہنچے، وہ اتنا مرعوب ہوا کہ اپنی سیٹ سے، اپنے تخت سے اتر کے نیچے آیا اور عبد المطلب کے ساتھ آ کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ درمیان میں ترجمان بٹھایا اور بات چیت شروع ہوئی۔ عبد المطلب نے پہلی بات یہ کی، جناب میرے اونٹ واپس کیجیے۔ ابرہہ کہنے لگا کہ آپ شکل سے بڑے عقل مند لگتے ہیں، بڑے آپ بہترین انسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات اپنی زبان سے نکال کے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ثابت کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھے سمجھائیں گے، کوئی میرا من ترلا کریں گے، لیکن آپ نے تو آتے ہی اپنے اونٹوں کی بات کر دی ہے۔ کہا دیکھو بھائی، اونٹوں کا مالک ہوں میں، اور ان کا میں نہیں پوچھنا آ کر، اس گھر کا مالک ہے اللہ، وہ جانے اور تو جانے، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ کہا سوچ لیجئے، کہا بڑھ کر حملہ کرو، ہم کوئی روک رہے ہیں؟ آگے بڑھو، حملہ کرو، تاکہ پتہ لگے کہ اللہ سچا ہے یا تو سچا ہے، پتہ تو لگے کہ جس ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنانا ہے، کیا اس کی دعا قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ابرہہ کو یہ بات چیلنج کے طور پہ لگی۔ کہا اپنے اونٹ پکڑو اور نکل لو، اور اپنی پوری قوم سے کہو پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے، ہماری کسی انسان کے ساتھ دشمنی نہیں، ہم نے اس گھر کو گرانا ہے بس۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بھائی چڑھائی کرو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کا کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ چل نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے، قصوہ کو روک لیا گیا ہے۔ کہا کس نے روکا ہے؟ کہا حبسہا حابس الفیل، اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، ہاتھیوں کو اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ اب یہاں ابرہہ کے لشکر کے اوپر یہ مصیبت کہ یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے،
اللہ سبحانہ و تعالی کا لشکر، دنیا کا پہلا ڈرون حملہ، کہا جاتا ہے کہ وہ ابابیل نامی پرندہ، اس کی چونچ اور پنجوں کے اندر تین تین کھنگر اللہ رب العالمین نے تھمائے اور کہا ان کے اوپر حملہ کیجئے۔ یہ جب فوج اڑتی ہے، سارے لشکر نے دیکھا کہ یہ کیا فوج ہمارے اوپر سمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک پتھر کے ذریعے سے جو دیکھنے میں چنے کے دانے کے جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر گرایا، پورے لشکر کو وہاں پر تباہ کیا۔ پھر مالک فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب بھی اگر تیری آنکھ نہ دیکھے کہ رب امن کو قائم رکھنے والا ہے، رب کسی بھی فساد کو برداشت نہیں کرتا، رب تو یہ دکھاتا ہے جو امن کا دشمن بنے مالک اس کو تباہ کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیری آنکھ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، مالک نے جھنڈ کے جھنڈ ابابیلوں کے ان کے اوپر بھیجے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر جو اٹیک کروایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ دیکھتا ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول، جو جانور کے قدموں کے تلے بھوسا تجھے نظر آتا ہے ہم نے ان کو ایسا بنا دیا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے، انسان کا اصل مقام یہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انسان کو یہ چاہیے کہ جس رب نے اسے بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پر کون کون سا ابرہہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے کہ وہ ہم سے بہت دور پرے، کبھی ہمارے صدقوں کے نتیجے میں، ہماری دعاؤں کے بدلے میں، ہماری عبادات کے بدلے میں ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدھ مصیبت ہم پر آ جائے، ایک آدھ مشکل ہم پر آ جائے، ہم ناشکری کا کلمہ زبان سے نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انجینئر کسی بلڈنگ کے بہت اوپر چڑھ کے کام کر رہا تھا اور بالکل نیچے بیسمنٹ میں ایک مزدور کام کر رہا تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کسی بات کی، کسی کام کی ضرورت پڑی، اس نے اس سے رابطہ کرنا چاہا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ اس نے کہا چلو میں اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکتا ہوں، یہ مجھ سے اوپر دیکھے گا تو میں اس کو اشارے سے بات سمجھا دوں گا۔ اس نے اوپر سے اپنی جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا۔ وہ مزدور نیچے کھڑا کام کر رہا تھا، اس نے کہا لگتا ہے پیسے کی بارش ہی اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، لیکن اوپر نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انجینئر نے دیکھا یہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہا، اس نے $50 کا نوٹ نیچے پھینکا، اس نے اٹھا کے وہ بھی چپ کر کے جیب میں ڈال دیا۔ انجینئر بڑا پریشان کہ یہ اوپر دیکھتا نہیں ہے، اس نے چھوٹا سا ایک پتھر اٹھایا اور نیچے پھینکا، وہ اس کے سر کے اوپر لگا، اس نے فوراً اوپر دیکھا۔ یہ مثال ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری۔ اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے، انعامات نچھاور کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اور جب کبھی ہم ٹیڑھے ہو رہے ہوں، اللہ سیدھا کرنے کے لیے ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی مصیبت بھیجتا ہے، ہمارے واویلے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے تو کبھی کچھ دیا ہی نہیں، زبان سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مصیبت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو دیکھیے کہ کبھی گلے میں پٹکا ڈالا گیا، کبھی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل کٹا ہونے کا طعنہ دیا گیا، کبھی گالیاں دی گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ دور نہیں جاتے، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر بسر کیے ہیں، اور تو اور اللہ کے رسول کے اوپر 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ ان ساری تفاصیل کو ایک طرف رکھیے اور اللہ کی نعمتوں کو ایک طرف رکھیے، اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کر سوچئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اللہ کیا کر رہا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انسان کی اصل حیثیت اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ تجھ سے مصیبت کو ہم نے دور کیا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب حق یہ بنتا ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش سے ہمیں محبت ہے، قریش سے الفت ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو اپنی تجارت کے لیے نکلتا ہے، گرمیوں کے موسم میں تیرا کاروبار الگ طرح سے، سردیوں میں تیرا کاروبار الگ طرح سے۔ اللہ فرماتے ہیں قریشیوں کے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے، محمد الرسول اللہ کے خاندان پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ گرمی سردی میں تجارت کر کے اپنی روزی روٹی چلا لیتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ غیر مسلموں کی طرف سے اکثر ایک اعتراض آتا ہے کہ جی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم لوگ اس کعبہ کی پوجا کرتے ہو۔ اس کا جواب اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیجئے۔ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اگر قسم اٹھاتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے تم پر انعام کیا، تمہیں مصیبتوں سے محفوظ کر دیا، تو پھر ٹیڑھا بننے کی ضرورت نہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے تو یہ کہ تم سارے کے سارے مل کے اللہ کی بندگی کرو، اس گھر کے رب کی پرستش کرو۔ اور یاد رکھیے جس وقت ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کے اوپر چڑھایا تھا، اس وقت بھی 360 بت بیت اللہ کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، اور کسی کافر نے اس بت سے مدد نہیں مانگی تھی۔ سب نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کو پکار کر کہا تھا کہ اللہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس لشکر کو روک سکے، اے اللہ تو نے بندگی کرنی ہے۔ اور اللہ کے بندوں وہ وقت بھی آتا ہے جب ہمارے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور ذہن مفلوج ہونے لگتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج اگر مجھ پر دنیا تنگ کر دی گئی ہے تو اس میں میری کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی میری خطا ہے۔ پھر اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھے، اپنے گناہوں کو دھوئے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، شکر ادا کرے، اور جس وقت رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر، اپنا دامن پھیلا کر اپنے مالک سے معافی تلافی کر لے۔ یہ دو آنکھیں اللہ رب العالمین کا ہر خزانہ، ہر نعمت آپ کی جھولی کے اندر ڈال سکتی ہیں۔ روئیے اپنے رب کے سامنے، گڑ گڑائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی اطعمہم من جوع، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو وہی رب ہے جو تجھے کھانا کھلاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی پانی پیتا ہے اور پانی پیتے ہوئے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کے گلے میں آسانی سے وہ پانی گزر جاتا ہے، اندر جا کے ہضم ہو جاتا ہے، فقد وجب الشکر، اس کے اوپر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں ملے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ اپنے اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جب کبھی وہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، جب وہ لقمہ ہضم کر لیتا ہے تو الحمدللہ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنی خاص رحمت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ تم میں سے پانی پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے اور پھر الحمدللہ پڑھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک اپنا کپڑا اتارے، بسم اللہ پڑھ کے اتارے، پھر اس کو اگلے لباس کو پہنے اور الحمدللہ بول دے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی بڑی اہمیت ہے، شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اور شکر کی اہمیت کیا ہے ذرا سنیے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر تو اس کا شکر ادا کرے گا، اگر اس کے سامنے جھکے گا، اس کی نعمتوں کی فراوانی اور بہتات کو دیکھ کر تو اس کا شکر ادا کرے گا، وہ تجھے اور زیادہ نوازتا چلا جائے گا، وہ تجھے اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تو ناشکرا بنا، اگر تو ناشکرا بنا، ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جو قدر نہیں کرتا اس کے لیے عذاب بھی بڑا سخت تیار کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے میرا بھائی، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ہم پر نعمتیں کی ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لیکن اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر. اللہ کی قسم تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تمہاری جھولیاں بھرتا چلا جاتا ہے. جو تم مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہی نظر آتا ہے، پھر بھی انسان ناشکری کرتا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہماری مثال بھی بیان کی. 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی بہتر، امن والی، مطمئن، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں، کوئی وہاں پر فساد نہیں، کوئی وہاں پر بے سکونی نہیں، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان سب کو عطا کی ہیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن سب نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا. اور یاد رکھیے ناشکری یہی نہیں ہوتی کہ انسان اپنی زبان سے کہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ناشکری یہ بھی ہوتی ہے بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے، نام اس کا غلام فرید کے نام پر رکھ دیا جائے، یہ بھی ناشکری ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اس کو حسین کا منگتا بنا دینا. اور اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت کی ہے، کسی دربار کے اوپر جا کے چڑھاوا چڑھا دینا، یہ سارے اللہ کے ناشکری میں آتے ہیں. کیوں؟ نعمت تو اللہ نے کی، اللہ کے نام پر دیتے کسی اور کے نام پر کیوں دیا گیا؟ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا تم یہ نظر نیاز ان بتوں کے سامنے کیوں دیتے ہو؟ کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے. کہاں اللہ، کہاں ہم. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرا بندہ جب پوچھے کہ میں کدھر ہوں تو اسے بتائیے کہ میں اس کے بڑا قریب ہوں. لیکن انسان کہتا ہے اللہ تو قریب نہیں ہے، اللہ تو بہت دور ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین اس وقت بھی سنتے ہیں جب کالی رات ہوتی ہے، کالے بادل ہوتے ہیں، کالی چیونٹی کالے پتھروں کے اوپر پھر رہی ہوتی ہے. اللہ کی قسم اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز اور پتھر کے اوپر لگنے والی لکیر سے بھی زیادہ اللہ تیرے میرے عمل کو دیکھتا اور سنتا ہے. جب اتنی بات موجود ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو ہی پکاریں، اسی سے ہی اپنے آپ کی ساری دعائیں طلب کریں. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے شکر کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، بندہ عبادت کرنے والا ہو. ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اتنی رات گئے تک لمبی لمبی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے سارا کچھ معاف کر ہی دیا تو شکر بھی تو بڑا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے. میرا بھائی لازم پکڑ لیجیے اپنے اوپر ہر وقت الحمدللہ، دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہیے، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیے. اور رات کے وقت کوشش کر کے تہجد ضرور ادا کیجیے. یہ تہجد ایک ایسی عبادت اور ایسی نعمت ہے اللہ کی قسم جس کو اس کا مزہ مل جاتا ہے وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں. یہ اس کی لذت ہی ایسی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر اللہ نور کی روشنی ڈال دیتے ہیں. اگر آپ سے مشکل ہوتی ہے، رات کو نہیں اٹھا جاتا، صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور بہت کم بیان کی جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز ادا کر کے گھر میں آتے، آپ علیہ السلام بستر پر لیٹنے سے پہلے 4 رکعات ادا کرتے اور اکٹھی ادا کرتے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جاتے اور پھر آپ علیہ السلام رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور اپنی جو بھی رکعات آپ نے ادا کرنا ہوتی وہ کر لیا کرتے تھے. ایک دن ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ یہ 4 رکعتیں جو پہلے ادا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مصنف ابن ابی شیبہ میں پھر یہ روایت آتی ہے، کہا یہ 4 رکعتیں ان کا اجر ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر کی رات کو کھڑا ہو اور وہ 4 رکعت لیلۃ القدر کی ادا کرے، اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
بندہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا کے یہ 4 رکعات ادا کر لے. اس میں شرط صرف اتنی ہے کہ یہ گھر میں ادا کرنی، یہ مسجد میں ادا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اگر برکت چاہتے ہو، اگر سکون اور امن چاہتے ہو، تو اپنی نماز گھروں کے اندر ادا کرو، مسجد میں صرف فرض ادا کرو، باقی جتنی بھی رکعات ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ادا کرو. اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا حوّا بنایا گیا ہے کہ سنتیں جو ہیں نماز سے اور پہلے اور بعد کی یہ مسجد میں ہی لوگ ادا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بہت کم ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر نماز سے پہلے اور بعد کی رکعتیں ادا کرتے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی نماز کی سنتوں کی ترتیب ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز سے پہلے اتنی ادا کی اور بعد میں اتنی ادا کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بیان کی ہیں، وہ صحابہ کرام نے بیان نہیں کی، وہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے بیان کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں وہ رکعات ادا کیا کرتے تھے. جب آپ گھر میں ادا کریں گے بچوں کو بھی عادت پڑے گی، بچوں کے سامنے آپ وضو کریں گے، بچوں کو عادت بھی پڑے گی اور گھر میں برکت بھی آئے گی، اور شیطان بھی اس جگہ کے اوپر نہیں رہتا جہاں نماز ادا کی جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.